للعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کے عنوان سے آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ملاطفت اور نرمی کے ساتھ کسی اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرنے کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہدایت وہ دولت ہے، اگر نصیب کر دی گئی تو دنیا کی کوئی اور دولت نصیب نہیں بھی تو انسان اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، اور اگر دولت ہدایت انسان کے پاس نہیں ہے اور دنیا کی ہر دولت و ثروت اس کے گھر کی باندھی ہے تو وہ شخص بد نصیب ہے۔ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے اس نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ ہدایت کے اسباب سب کے لیے پیدا فرمائے۔ ایک تو فطری اور جبلی ہدایت کا نور ہے جس سے انسان کیا حیوانات بھی حشرات الارض بھی مالا مال کیے گئے۔ وجدان کی ہدایت ہے، سمع و بصر کی ہدایت ہے، حواس خمسہ کی ہدایت ہے، یہ حیوانات کو بھی عطا کی گئی۔ انسان کو عقل و شعور کی ہدایت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ خیر و شر دونوں راہیں انسان کے لیے اجال دی گئی ہیں، اور دوسرا یہ مفہوم بھی محدثین مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور اپنی غذا وہاں سے لینے کا طریقہ از خود جانتا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اسے پکڑنے کا پتہ نہیں ہوتا، پاؤں ہوتے ہیں چلنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، زبان دی گئی ہے لیکن بولنے کا طریقہ نہیں آتا، تو سب کچھ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا کے بھیجتا ہے، اور یہ اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا۔ تو جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو عطا کی گئی، اسے پتہ ہے کہ میری غذا کہاں رکھی ہے اور اس کو میں نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس طرح جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی ضروریات کو کیسا پورا کرتے ہیں، اور ان کو فطری اور جبلی ہدایت کے چراغ سے انہیں بھی مالا مال کیا گیا، محروم نہیں رکھا گیا۔ یہ پرسوں ترسوں کے اخبار میں
تتلی کے بارے میں ایک فیچر تھا کہ اس کے سر کے اوپر جو دو بال کھڑے ہوتے ہیں یہ انٹینے کا کام دیتے ہیں. جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو مختلف بول بلائیوں سے اور مختلف راستوں کے پیچ و تاب کھاتے ہوئے جہاں بھی پہنچتی ہے، جب اس نے اپنے گھر کا رخ کرنا ہوتا ہے تو ان کا تعلق گھونسلے سے ہوتا ہے، تو وہ بالکل سیدھی اپنے گھونسلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. تو یہ فطری چراغ ہیں جو اللہ نے حیوانات کے لیے بھی روشن کیے گئے. امام سلفی نے طیوریات کے اندر جانوروں کی حکایات لکھی اور بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے، اور آپ بھی اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ہمارے ہاں ایک پالتو جانور مرغی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب وہ احتجاج کر بیٹھتی ہے کہ اب میں انڈے نہیں دوں گی، میرے نیچے انڈے ڈالے جائیں، کڑک بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی مرغی کے نیچے ہی رکھے جاتے ہیں. پھر مرغی اپنے سینے کی توجہ 21 دن تک ان مردہ انڈوں پہ مبذول کرتی ہے. 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ ان میں زندگی ڈال دیتا. یہاں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ایک مرغی اپنے سینے کی توجہ مردہ انڈوں پہ مبذول کرے تو وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں؟ وہاں بھی زندگی کا بانکپن، زندگی کے اجالے اور زندگی کی بہاریں پیدا ہو جاتی ہیں. خیر 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے، نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلے. بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے. جب انڈے ٹوٹے، بچے نکلے، بچوں کے قوا ابھی مضبوط نہیں تھے. گھر والوں نے 4 دن تو گھر سے باہر نہیں جانے دیا، کیونکہ کمزور ہیں، قوت مدافعت نہیں رکھتے ہیں. کوئی کوا اٹھا لے گا، کوئی گرج اچک لے گی. 4 دن تو نہیں جانے دیا، لیکن جب تھوڑے سے پر پرزے اگ آئے اور گھر والوں نے محسوس کیا کہ کوا مضبوط ہو گئے، قوت مدافعت پیدا ہو گئی، انہوں نے مرغی سمیت بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا. گھر کا دروازہ، اس کے بعد گلی، پھر کھلا میدان، آگے پانی کا جوہر آ گیا، چھپڑ آ گیا. جب چھپڑ کے کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے. مرغی کے بچے باوجود اپنے ہمجولیوں کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے. بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں ہے. جو کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، مرغی سے سمجھنا ہے. مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں، ماں انہوں نے دیکھی نہیں، اور پانی میں کوئی اور جانور تیرتے پائے نہیں گئے. بطخ کے بچوں نے چھلانگ کیوں لگا دی؟ اور بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ تمہارا بازیچہ ہے، اس میں تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں؟ اور مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھ کر کے آگے بڑھنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کس نے روک دیا؟ اور یہ کس چیز نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ تم ڈوب جاؤ گے، تیرو گے نہیں؟ والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے ہر شے کے سینے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے. ایک بطخ کے بچے کو بھی اس نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے. ایک مرغی کا بچہ بھی ہدایت کے سامان حاصل کرتا ہے. اور انسان تو پھر انسان ہے، اس کو تو وجدان کی ہدایت، حواس خمسہ کی ہدایت، اس سے آگے بڑھ کر اس کو عقل و شعور کی ہدایت بھی دی گئی ہے. وہ اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہے، اس کو عقل سے مالا مال کیا گیا. مذہب نے اس کو بتلایا ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. مذہب نہ بھی بتاتا اسے پھر بھی پتا ہے کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے. کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کس کو نہیں پتا؟ مذہب نہ بھی بتائے پھر بھی پتا ہے. دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لیں تو یہ پتا ہے کہ یہ بری بات، اچھی بات نہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو ہدایت کے چراغ دیے ہیں، اب اس کی مرضی ہے وہ اس راستے پہ چلے یا اس راستے پہ چلے، خیر کے راستے پہ چلے یا شر کے راستے پہ چلے، شکران کے راستے پہ چلے یا کفران کے راستے پہ چلے، نور کے راستے پہ چلے یا ظلمت کی راہوں کا مسافر ہو جائے. ہم نے تو اس کو ہدایت کے چراغ دیے، تو اسے پتہ ہے فطرتاً. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تشریف لائے اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. ہاں صدر مجلس کو اختیار ہے، کسی حکمت کے تحت کسی شخص کو آگے بلانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام واز فرما رہے تھے، حضرت وابسہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے. آقا کریم علیہ السلام فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھ گئے اور قریب آ جاؤ. وابسہ اٹھے اور قریب ہو گئے. فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ تھوڑے سے اور قریب آ گئے. پھر فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنی قربت مجھے حضور کی حاصل ہو گئی تو حضور نے فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابسہ جو سوال پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر یہ آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا سنو، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے یہ پوچھنے آئے ہو، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کی ہاں حضور یہی میرا سوال ہے. کہا اس سوال کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی اگر مجھے جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. آگے لفظ سنیے حدیث کے، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ. حضور نے حضرت وابسہ کے سینے پہ ہاتھ مارا. کہا وابسہ یہ تیرے سینے کے اندر دل مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور برائی کیا ہے؟ تو فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ مطلع نہ ہو جائیں اس پر. تو انسان کو پتا ہے، دل ہی گواہی دیتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. ضمیر انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے. تو یہ انسان کی فطری ہدایت ہے اور کسی شخص کو بھی اللہ نے اس ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ کافر بھی اس ہدایت سے مالا مال کیا گیا ہے. حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن دماغ کافر ہوا. علماء کہتے ہیں یہ صرف حکیم نیٹشے یا حکیم گوئٹے کی کہانی نہیں ہے، ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے. کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں یہودی بناتے ہیں. اسی لیے تو کفار کے بچے یہود و نصارہ کے بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یا تو آراف میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے اور اہل جنت کی خدمت کریں گے، چونکہ انہوں نے کفر ابھی نہیں کیا اور ایمان کا تخم ان کے اندر موجود ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اس حق کو چھپاتا ہے. زمین کو کھود کے بیج رکھ کے اوپر سہاگا چلاتا ہے تو کسان کو عربی میں کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیج کو چھپا دیتا ہے. تو کافر کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافر بھی حق کو چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حق کا چراغ دیا ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے اور بجھا دیتا ہے. تو اللہ نے تو اس کو فطرتاً نور دیا ہے، وہ اس کو پردے ڈال لیتا ہے اور اس روشنی سے جو ہے وہ چلنا نہیں سیکھتا ہے. اس لیے ہر شخص کی فطرت کے اندر روشنی رکھی گئی ہے. یہ فطری جبلی ہدایت ہے اور یہ وہ نور ہے اور یہ وہ چراغ ہے کہ جس سے کوئی شخص بھی اور کوئی فرد بھی محروم نہیں رکھا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف عقل ہی انسان کے لیے مکمل رہنما ہوتی اور انسان کو منزل تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہوتی تو دنیا کا کوئی شخص بھی گمراہ نہ ہوتا، کوئی عاقل شخص کبھی بھی گمراہ نہ ہوتا. لیکن بڑے بڑے دانشور ضلالتوں اور اندھیروں میں بھٹکتے رہے. تو معلوم ہوا کہ صرف عقل انسان کو ایک راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچاتی. اقبال کہتا ہے چراغ راہ تو ہے منزل نہیں. اس لیے انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے اور ہدایت کی راہوں پر گامزن ہونے کے لیے ایک اور روشنی کی ضرورت ہے. ایک تو وہ ہے جو فطرتاً اس کے سینے کو دی گئی لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو ضرورت ہے، اور وہ ہے وحی کا جگمگاتا ہوا راستہ، نبی کا دامن رحمت اور حضور کی غلامی، حضور کے دامن سے وابستگی. یہ دوسری ہدایت ہے جو بذریعہ نبی بندے کو نصیب ہوتی ہے. اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو انسان اپنی عقل کے بل بوتے پہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے توحید کا تعقل تو پا لیا لیکن منزل آشنا نہ ہو سکے. اس لیے اقبال نے کہا تھا بو علی اندر غبار ناکا گم دست رومی پردہ محمل کرف.
ابو علی وہاں ڈھونڈ رہا ہے یار کو کہ یار کی سواری گزر گئی اور گرد اڑ رہا ہے اور وہ گرد میں تلاش کر رہا ہے، لیکن رومی کا ہاتھ اس پردے پہ پڑا ہوا ہے جس میں محبوب بیٹھا ہوا ہے. تو فرق ہے. اس لیے اگر کوئی نبی کے بغیر خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہے. انسان کی ذاتی عقل اور یہ فطری اور جبلی ہدایت اس کے لیے چراغ تو ہے لیکن منزل آشنا نہیں کر سکتی اسے. اس لیے ضرورت ہے کہ نبی کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو پہنچایا جائے اور وہ وحی کے دامن سے چھنتا ہوا نور اور روشنی حاصل کی جائے. لیکن تیسری بات یہ کہ وہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہو تو بندہ یہاں سے روشنی حاصل کرتا ہے، ورنہ پاس رہ کر بھی لوگ محروم رہ جاتے. جبل ابو قبیس کے دونوں سمتوں میں چاند کے گرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر بھی لوگوں نے کہا ھذا من سحر ابن ابی کبشہ. درختوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ نہ مانے. سورج پلٹ آیا لیکن انکار کر دیا، اور جو ہے وہ مٹھی کے اندر کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ابو جہل پھر بھی ابو جہل ہی رہا. اس لیے اگر وہ کرم نہ فرمائے تو ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے. ہم نماز کے اندر ہر روز ہر رکعت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً یہ جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس مفہوم میں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے، تو کرم فرما. بعض لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے. ارادۃ الطریق کے معنی بھی ہدایت دی گئی ہے، اور امام اصفہانی نے اس کو ارسال الی المطلوب کے معنی میں بھی بیان کیا ہے. لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح یہاں ارادۃ الطریق کے معنی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو گھر سے وضو کر کے آیا، جو مسجد میں آیا، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا ہے، پھر اس کے بعد پاک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، قبلہ کی طرف رخ سیدھا کیا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیے ہیں، اور اب بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھی راہ دکھلا دے. اگر سیدھی راہ دیکھی نہیں تو وضو کیوں کیا تھا؟ اگر سیدھی راہ ابھی تک دیکھی نہیں ہے تو مسجد میں کیوں آیا تھا؟ سیدھی راہ دیکھی نہیں تو پاک لباس، پاک جسم اور پاک مصلی کیوں بچھایا ہے؟ رخ قبلہ کی طرف سیدھا کیوں کیا ہے؟ ابھی تک اس نے راہ دیکھی نہیں. عرض کرتا ہے دیکھ تو چکا ہوں لیکن پہنچنا میرے لیے مشکل ہے، تو کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے. کیونکہ میں از خود اگر پہنچنا چاہوں تو راستے میں قدم قدم پہ شیطان موجود. شیطان نے اللہ کے روبرو قسم کھائی تھی، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا. میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور راستہ مار لوں گا. اور شیطان پوری قوت میں ہر طرح سے لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر وقت لگا ہوا، اور وہ اس کے پاس بڑے بڑے رنگین جال ہیں. ہم رنگ زمین بھی ہیں، ریشمی بھی ہیں، اور طرح طرح کے جال ہیں جس کو بچھا کر کے لوگوں کو لوٹتا ہے. اس کی کوشش ہے کوئی بندہ مالک تک پہنچ نہ پائے، اور اس کے لیے وہ تگ و تاز کر رہا ہے. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اس کے جال بڑے عجیب و غریب ہیں. مثال کے طور پہ ایک سخی ہے جس کی طبیعت میں سخاوت رچی بسی ہے. شیطان اسے کبھی نہیں کرے گا کہ تو بخل کر، اسے پتہ ہے کہ یہ تو بخل کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کی تباہ میں فیاضی ہے اور سخاوت ہے، تو اس کو بخل پہ تو آمادہ ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ لا حاصل محنت نہیں کرتا، وہ اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے. اس کو پتا ہے کہ ایک شخص جس کی فطرت میں ملائمت ہے، ملاطفت ہے، نرمی ہے، ایک شاعر ہے، اس شاعر کو کبھی نہیں کہے گا کہ قتل کر. اسے پتا ہے جو شاخ سے پھول نہیں توڑ سکتا وہ کسی کی گردن کیسے توڑے گا. اس کو جو ہے وہ قتل پر کبھی بھی آمادہ نہیں کرے گا اور لا حاصل اور سائی نہیں کرے گا. اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگائے. ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی علم ہے، اور وہ قال اللہ و قال رسول اللہ کے نغمے ہر وقت اپنی زبان سے پڑھتا ہے، تو شیطان اس کو کبھی نہیں کہے گا تو علم کی چٹائی لپیٹ دے. شیطان اس کو کبھی نہیں کہے گا کہ مسجد تدریس سے اٹھ جا. اس کو پتا ہے اس کا تو اوڑھنا بچھونا علم ہی ہے. اگر یہ واضح و تلقین نہیں کرے گا، اگر یہ جو ہے وہ خطبے نہیں دے گا، اگر تدریس کی مسجد پہ نہیں بیٹھے گا تو کیا گنڈیریاں بیچے گا؟ ایک عالم دین نے تو علم کی باتیں سنانی ہے، یہ تو مجلس واعظ ہی منعقد کرے گا. شیطان اس کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تو مجلس واعظ نہ منعقد کر، تو علم کا جو چراغ روشن کیا اس کو بجھا دے، مسجد تدریس کو اجاڑ دے اور چٹائی علم کی لپیٹ دے جس کو تو نے بچھایا اور لوگوں کو روشنی دے رہا ہے. شیطان اسے کبھی نہیں کہتا. وہ کہتا ہے نہیں تو تقریر کر، واعظ کر، تدریس کی مسند پہ بیٹھ. لیکن تیرے جیسا زمانے میں کوئی دوسرا بھی تو نہیں نا. جو بات کرنے کا ڈھب تیرے پاس ہے بھلا کسی اور کے پاس ہے؟
جو علم تیرے پاس ہے بلکہ کسی اور کا مقدر ہے، یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، بڑا تو ہی ہے۔ علم کا بانک پن تیرے پاس، خطابت کے جوہر تیرے پاس، تدریس کا طریقہ تیرے پاس، بات کو سمجھانے کا سلیقہ تیرے پاس، اور علم کے موتی تیرے پاس۔ جتنی کتابیں تیری لائبریری میں پورے شہر میں کسی کے پاس ہیں بھلا؟ تو اس کو وہ علم کی چٹائی لپیٹنے کی ترغیب نہیں دے گا، اس کو تکبر میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کو سحری کے وقت اٹھ کے رونے میں لذت ملتی ہے، تو شیطان سے کبھی نہیں کہے گا کہ سحری کے وقت نہ اٹھا کر۔ اسے پتہ ہے اس کی زندگی کا سارا جمال اور سارا حسن انہی آنسوؤں میں ہے جو سحری کے وقت بہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے رومی ہو راضی ہو عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جو سحری کے وقت اٹھ کے رونے کی عادت رکھتا ہے اسے ہی پتا ہے کہ ساری زندگی کتنے نشے میں گزرتی ہے اور سارا دن کیسے کیف میں بسر ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے کبھی نہیں کہے گا کہ وہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، وہ کہتا ہے ضرور اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تہجد پڑھا کرتا ہوں۔ اس کو وہ ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے شخص کا دل نرم ہے اور غریبوں کے دکھ اس نے بھانپ لیے ہیں، اور عید آ گئی ہے سر پہ، اب یہ عید پیکج دے ہی دے، ٹلنے والا نہیں ہے۔ شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کو عید پیکج نہ دے، وہ کہتا ضرور دے، لیکن 2-3 فوٹوگرافر بھی منگوا لینا، 4-5 اخباروں میں تیری تصویریں بھی تو چھپنی چاہیے نا۔ اسے پتا یہ مسجد میں پنکھا لگوائے، وہ کہتا ہے اس کے 3 پروں پہ ذرا اپنا نام بھی لکھوا دے، پتا تو چلے کس نے لگوایا، اس نے واٹر کولر نصب کرنا ہی کرنا ہے۔ شیطان کہتا ہے ضرور کر، لیکن ذرا اپنی ماں کا نام ضرور لکھا دے، برائے سال ثواب فلاں صاحبہ، اس لیے پتا چلے کہ یہ کس نے لگوایا ہوا ہے۔ تو شیطان کئی طریقوں سے انسان کو لوٹتا ہے۔ اس کی پہلی کوشش تو ہوتی ہے کہ عقیدہ لوٹ لے، کسی شخص کے عقیدے پہ وہ حملہ آور ہوتا ہے، عقیدہ لوٹ لے، اس کو پھر کسی کی عمل سے غرض نہیں ہوتی، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جو مرضی کرتا پھر ہے، جب جڑ کاٹ لی تو شاخوں سے کیا غرض۔ جو عقیدہ لوٹ لے تو پھر عمل پر وہ کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے عقیدہ لوٹ لیا، اور اگر کسی کا عقیدہ بچ جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اب یہ مسجد میں نہ جائے، اب اس کی پیشانی سجدے سے آشنا نہ ہو، اب اس کو دین کا کام کرنے کی توفیق نہ ہو، اور کوشش کرتا ہے، اس کا عمل لوٹتا ہے، اور اگر کسی پر اللہ کا فضل ہوا اور اس کا عمل بھی بچ گیا تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے عمل تو بچ گیا اب اس کا خلوص لوٹ لو، اور اس کو ریاکاری میں، تصنع میں، عجب میں، تکبر میں اور خود نمائی کے اندر مبتلا کر کے اس کے عمل کے اثاثے اور سرمائے جو جمع ہوئے ہیں وہ لوٹ لو۔ تو اس کے طریقے ہوتے ہیں، بڑے مکر و فریب ہیں۔ حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا، ایک صحاب نور ظاہر ہوا، آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے اتنی عبادت کی تو تیرے پہ راضی ہو گیا، اب تو نماز نہ بھی پڑھے تو تیرے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو آمنہ کے لال کو ہوتی۔ میں نے کہا ظالم تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ پھر آواز آئی عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے برباد کر دیا۔ کہا ظالم میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ کہا پھر بچ گیا ہے، کچھ لوگ میں نے یوں لوٹ لیے۔ تو اس کے پاس طریقے ہوتے ہیں، اور اگر ہر جال سے کوئی بچ نکلے تو ایک جال اس کا بڑا رنگین ہے اور وہ خطرناک ہے، اور وہ ہے عورت کے روپ کے اندر۔ حضرت سید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر ہے، آنکھوں سے نابینے ہیں، تابعی رسول ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں کہ جب یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے یزیدی لشکر کے، تو 3 دن تک جو ہے وہ جو بھی مسجد سے پکڑا جاتا اس کو گرفتار کر کے اس کے فوجی لے جاتے۔ حضرت سید ابن المسیب کہتے ہیں، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے روضہ نور کے پاس بیٹھا رہا، جو بھی فوجی آتا مجھے نابینا دیکھ کے چھوڑ جاتا، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر اثر مغرب عشاء کا وقت ہوگا، میں خود تو نابینا ہوں اور مسجد میں سارے لوگ چلے گئے ہیں، بھاگ گئے، کوئی پکڑے گئے، تو مجھے کون بتائے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اثر اور مغرب اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور 3 دن تک حضرت سید ابن المسیب یوں نمازیں ادا کرتے رہے۔ یہ ہے وہ سے تابعی جن کو یہ اعزاز بھی ملا، 80 سال کی عمر، آنکھوں سے نابینے، اور حالت تقوی کی یہ ہے کہ کوئی حال پوچھنے آتا ہے
تو کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا زور اور طاقت دے دی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر ٹھنڈی آ بھر کے فرمانے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کہیں وہ میرے پہ غالب نہ آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی 80 سال عمر ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں؟ ایک ہٹا کٹا جوان پیر کہتا ہے کہ عورتیں میری ٹانگیں دبائیں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ 80 سال کے بزرگ ہیں اور تابع رسول ہیں، آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے اور بستر علالت پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں شیطان کا یہ خطرناک جال ہے، اگر اس روپ میں آ جائے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو شیطان مختلف رنگ اور مختلف روپ اپنا کے انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک ہم اگر جائیں گے ہمارا راستہ خراب کر دیں گے۔ آپ نے جانا ہو یہاں سے گھنٹہ گھر، آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کو راستہ دکھلایا جائے تو آپ اس پہ چلیں گے، لیکن راستے میں ایک بھی شرارتی لڑکا کھڑا ہوا جس کو آپ نے پوچھا تو اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا، تو آپ نے جانا وہاں ہوگا تو جا کے ٹھاکر سے گیٹ نکلیں گے۔ تو آپ جانا کدھر چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک شرارتی بچہ مل گیا تو راستہ خراب ہو جائے، اور جہاں راستے میں شیطان قدم قدم پہ کھڑا ہوا ہے تو خود چلے گا تو کیسے پہنچ پائے گا؟ اس لیے یہی عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا نا کہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے منہ کو دھویا ہے، دل تو نہیں دھونا ہے نا۔ میں تو جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میرے باطن کی ستھرائی تو نہیں کرنی ہے۔ میں تو یہاں مصلی بچھا لیا ہے اور میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف سیدھا کر لیا ہے، روح کو سیدھ تو نہیں عطا فرمانی۔ تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو کرم فرما دے۔ اگر تیرا کرم ہو گیا تو منزل ملے گی، ورنہ نماز میں کھڑا ہو کر بھی میں دکان پہ کھڑا ہوں گا، وسوسے میرا گھیرا کیے ہوئے ہوں گے، خیالات کا ہجوم ہوگا، اور یہاں کھڑا ہو کر کے بھی میرا من ستھرا نہیں ہوگا۔ تو کرم فرما، میں نے اتنا کیا، اپنا منہ دھو لیا، میرے اندر کو تو صاف کر دے۔ مجھے یاد آئی بغداد کی کہانی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک شخص گندی نالی پہ گرا ہوا تھا اور نشے میں دھت تھا۔ انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگا اور میں اس کو پکڑا اور اس کا پانی سے منہ دھویا، اس کو ہوش کروائی، اس کے گھر کا رخ دیا۔ رات پڑی، پچھلا پہر آیا، بغداد کی جامع مسجد میں تہجد ادا کرنے کے لیے جب میں داخل ہوا تو کیا منظر دیکھا کہ جس کا دوپہر کو میں نے منہ دھویا تھا وہی شرابی مصلی بچھائے نوافل ادا کر رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ تو معروف شرابی تھا بغداد کا اور یہ مصلی بچھائے کھڑا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ آواز آئی ہاتف سے، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہم نے اپنا منہ دھو لیا، دل تو ہمارا تو نہیں دھونا ہے۔ ہم تو اتنا ہی کر سکتے، ہم تو سجدے میں جا سکتے ہیں۔ وہ حضرت بایزید بسطامی والی کہانی کہ ان کے شہر بسطام میں تقدس کا جب ماحول پیدا ہو گیا اور گھر گھر روشنی کے چراغ جلنے لگے اور لوگ تقوی کے نور سے مالا مال ہو گئے، تو کہیں سے کوئی فاحشہ عورت آئی اور اس نے آ کے کوٹھے پہ ڈیرا جما لیا اور نوجوانوں کو ورغلانے لگی۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی کو بتایا، بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اپنے انفاس قدسیہ سے روشن کیا تھا اور اپنے جگر کا پانی دے کے جس کو سیراب کیا تھا، وہ لہلہاتا ہوا چمن باد سموم کی زد میں ہے اور وہ اجڑ رہا ہے۔ بایزید بسطامی نے مصلی پکڑا اور کندھے پہ ڈالا، اس فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے آ کے گلی میں بچھا دیا۔ اب جو بھی آتا حضرت بایزید کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا۔ جب شام کے اندھیرے گہرے ہوئے اس نے دیکھا کہ آج سج دھج کے بیٹھی ہوئی اور کوئی میرا گاہک ہی نہیں آیا ہے، کیا ماجرا ہوا؟ بالکونی سے جھانک کر کے دیکھا تو ایک فقیر مصلی بچھائے بیٹھا ہوا، سیڑھیوں سے نیچے اتری، کہا بابا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہیں تھی کہ تو نے میری گلی کا انتخاب کر لیا؟ مسجدیں ختم ہو گئی ہے کہ گلیوں میں مصلی بچھا بیٹھے ہو؟ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا آج کوئی میرے گھر کا رخ نہیں کر رہا۔ کہا فقیر کسی کا دل نہیں توڑا کرتے، بتا آج رات تیری کتنی قیمت؟ اس نے قیمت بتائی تو بایزید بسطامی نے اس کے ہاتھ میں قیمت دے دی اور پھر مصلی لپیٹا اور اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دور سے لوگوں نے جب حضرت بایزید کو دیکھا کہ ایک فاحشہ عورت کے مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو سینے میں دل ڈولنے لگے، مالک اگر بایزید بھی لٹ گیا تو روشنی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟
اگر بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے تو زمانے میں ہم اجالے کہاں سے لیں گے؟ زمانے میں تو اندھیرا چھا جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بستامی جب کوٹھے پہ گئے، اس کو کہا آج تو میری ہے نا؟ اس نے کہا بالکل۔ کہا پھر جو میں نے کرتے جانا ہے تو نے بھی وہی کرتے جانا ہے۔ آپ نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا، مصلی بچھا، اس کا بھی مصلی بچھ گیا، پھر قیام کیا، رکوع کیا، قومے میں گئے، پھر سجدے میں گئے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب آپ کا سر سجدے میں جھکا اور اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا، بایزید بلک بلک کے رونے لگے، مالک اتنا کام بایزید کا تھا کہ اس کا سر تیرے حضور جھکا دے، اس کے دل کو بدلنا بایزید کا کام تو نہیں ہے، وہ تو تیرا کام ہے۔ جب اس عورت نے سر جھکایا تھا تو فحشہ تھی، اور جب سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ تو ہم یہ عرض کر سکتے ہیں مالک ہمارا اتنا کام تھا کہ ہم سر جھکا لیں، لیکن کیا کریں سجدے میں بھی وسوسے جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے مالک ہم سر جھکا سکتے ہیں لیکن دل کو بدلنا تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے تو کرم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے اور ہمارے من کو ستھرا کر دے اور ہماری روح کو پاکیزگی عطا کر دے۔ اور اگر تیرا کرم ہوا تو راستے کھل جائیں گے، ورنہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کے گند اور غلاظتیں نہیں جائیں گی۔ تو کرم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، تو کرم فرما دے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اور جب اللہ کرم فرماتا ہے تو پھر راستے مل جاتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا، دریائے دجلہ کے کنارے بہلول جا رہا تھا، یہ عرب کے مشہور مجازیب میں سے تھا، اللہ کا قرب رکھنے والے لوگوں میں بڑا نمایاں نام ہے۔ بہلول جب گزر رہا تھا بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ جلدی جلدی بہلول کو میرے حضور حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، تعمیل کرتے دیر نہ لگی۔ اوپر والوں نے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا، ڈولی میں رکھا، اوپر والوں نے کھینچا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ کہا بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھا کیا؟ کہا خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ بہلول نے 2 لفظی جواب دیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتیں مختصر ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ 5 گھنٹے کی تقریر نتیجہ کچھ بھی نہ۔ اقبال کہتا ہے بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ 2 لفظ لیکن من میں اترتے چلے جائیں۔ کہا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے تیرے تک پہنچا۔ کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا بات تو سادی سی تھی۔ کہا تفصیل چاہوں گا۔ کہا دیکھو بادشاہ، میں خود آنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جاتا، پھر کئی دفاتر سے درخواست ہوتی ہوئی آپ تک پہنچتی، پھر بھی آپ کی مرضی پہ موقوف تھا ملاقات کا وقت دیتے نہ دیتے۔ میں چاہتا تو مہینے لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ کہا جب بندہ چاہے کروڑوں سال بھی مشقت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، کچھ نہیں ملتا، جب وہ چاہے تو 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ مانا کہ محبت کے سفر پہ ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو یہی تو عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لی، ہم تو وضو بھی کیا، ہم نے تو جو ہے وہ مصلی بھی بچھایا، کپڑے بھی صاف پہنے، لیکن کیا کریں، ہم یہاں بیٹھے بھی، یہاں رکوع اور قیام میں بھی دکان پہ کھڑے ہیں، وسوسے جان نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم تو کوشش کر بیٹھے، قرب نہیں مل رہا۔ تو کرم کر اور منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اگر تیرا کرم ہو گیا تو پھر منزل تک پہنچتے دیر نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات، جو اس دولت پہ فائز المرام ہے، جس کو ہدایت نصیب ہے، وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ حضور علیہ السلام نے خود یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب وہ ہدایت پہ گامزن ہیں تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص ہدایت کی دعا مانگتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، تو اس سے معنی ثابت قدمی اور استقلال ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت رکھنا۔ تو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ثابت قدم رکھنا دین پہ۔ اور مومن کی یہ بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ میرے دل کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا، اگر سیدھا ہے تو سیدھا ہی رہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بلعم بن باؤدہ کی مثال موجود نہیں ہے، مستجاب الدعوات تھا، بنی اسرائیل کا ولی ہے، لیکن سمجھا کہ میں پتہ نہیں کتنا مقرب ہو گیا ہوں اور عمل کرتے کرتے نبی سے بھی بڑھ گیا ہوں۔ اس نے یہ سوچا اور
اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا گئے، لیکن زبان بل کھا گئی، جو کہنا نبی کے بارے میں تھا اپنے بارے نکل آیا اور زبان لٹک گئی۔ پھر اسی کے بارے قرآن نے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ تھا مستجاب الدعوات، ولیوں کی فہرست میں نام تھا اور مقبول بارگاہ تھا، لیکن آخر خراب ہو گیا، اور کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے نا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صدابے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ خراب ہی ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت بتائیں میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جائے کہاں؟ لیکن حضرت بایزید بستامی چھم چھم رونے لگے، کہا بڑھیا تیرے سوالوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بڑھیا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت بایزید بستامی کا وصال ہوا تھا 70-72 سال کی عمر میں، تو فرمایا کہ جب میں اس کے روبرو حاضر ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یوں تو نہیں کہا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، میں تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو اس کی کرم نوازیوں کا یوں نور بھی بستا ہے۔ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور سب کو میں نے سخت فکر مند پایا اس بارے میں، وہ کہتے تھے ہمارا آخر ٹھیک ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک اگر تو نے ہمیں استقامت کے راستے پہ اور ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھا ہے تو ایسا نہ ہو ہمارا پاؤں پھسل جائے اور آخر خراب ہو جائے، اے اللہ ہمیں اس راہ پہ گامزن رکھنا۔ اور پھر آج کل تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس دعا کے مانگنے کی کہ ایک شخص کو 70-72 آدمی کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ ہر بندہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہر بندہ تو حدیثیں سنا رہا ہے، اور 72-73 ایک سے برعکس بات کہہ رہے ہیں، سارے سچے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ کاروبار کرے یا کہ جو ہے وہ ان بکھیڑوں میں پڑے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ہر بندہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ بتوں والی آیتیں جو ہیں وہ ولیوں پر چسپاں کی جا رہی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، عجیب اذیت ہے۔ وہ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہوگا کنڈکٹر جو حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرا گڑیا کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہا ہے، اور بعض کا عورتیں غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو ہم نے کہیں بھی نہیں جانا۔ تو یہی حال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم گاڑی پاڑ لیں گے یار، یہ عجیب ماجرا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے۔ تو لاری اڈے میں جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں، آج حال فرقے اور گروہ اور جماعتیں، پہلے تو اسلام میں 72-73 فرقے بن گئے، پھر ہر فرقے کے اندر کئی جماعتیں بن گئی، آگے جماعتوں کے اندر کئی گروپ بن گئے، آگے گروپوں کے اندر کئی لابیاں موجود ہیں، تو بندہ جائے تو کدھر جائے؟ تو اسی کی بارگاہ میں عرض کرے اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اگر تیرا کرم ہو گیا تو مجھے راستہ مل جائے گا، ورنہ یہ لوگ تو مجھے منزل تک نہیں جانے دیں گے، کوئی ادھر سے کھینچے گا کوئی ادھر سے کھینچے گا، اور مجھے ساری زندگی الجھنوں سے نہیں نکل دیں گے، میرا جو ہے وہ ذہنی کلیئر نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، ساری زندگی تشکیک اور اضطراب کے زخم رستے رہیں گے اور مجھے تیقن کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ تو کرم فرما اور تو رحمتوں کے اجالے مجھے دے، اور میرا اپنا دستے کرم بڑھا، اور اے اللہ مجھ مسکین کا ہاتھ پکڑ لے، میں کمزور ہوں۔ انسانوں کی صورت کے اندر بھی شیاطین موجود ہیں اور شیاطین بھی موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان گلیوں کے اندر رل کے مر جاؤں اور منزل ہی نصیب نہ ہو، تو کرم فرما اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ مفہوم ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے دروازے کھول، اور اس کا کرم ہو گیا تو پھر ہدایت کی منزل نصیب ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور اور اجالا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہر ماہ کے دوسرے منگل کو اسی جگہ پہ اسی وقت حاضری کا شرف حاصل ہوا کرے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہے ساتھیوں سے، آپ بھی اپنے دوستوں کو اس درس قرآن کے لیے بھرپور دعوت دیں۔ انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوا کروں گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی فکر کا نور اور روشنی عطا فرمائے، اور ہمارا مقصود درس قرآن سے یہ ہے کہ ہمیں سیدھا اور مستقیم راستہ مل جائے،
اور ہماری زندگی کے اندر اجالے آ جائیں اور زندگی روشنیوں سے مالا مال ہو جائے. ایک رسم کے لیے یا محض علمی پیاس بجھانے کے لیے ہم درس قرآن کا آغاز نہیں کیا ہے. ہمارا مقصد عمل کی راہوں پہ گامزن ہونا ہے. جو سنا ہے، جو چیزیں قابل عمل ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جب بھی نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر زندگی کو اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ڈال دیں اور عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے، اور تیرا کرم ہوا تو سیدھی راہ نصیب ہو جائے گی. مانا کہ محبت کے سفر پہ ہر گام پہ 100 مشکل ہیں، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.